گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ ربی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، اے اللہ گھر سے میں نکل رہا ہوں، کسی بھی قسم سے گمراہ ہونے سے بچا، مجھ پر کوئی ظلم کرنے سے بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے، واپس آنے تک کوئی آپ کو کہیں پر بھی ٹھکے گا نہیں، کچھ نقصان ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا، کہیں نئے انجانے جگہ پر جا رہے تو پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، انشاءاللہ اس شہر سے واپس آنے تک آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گھر سے شیطان بھگانے کے لیے سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت بہت دن ہو گیا گھروں میں نہیں کیے ہیں تو پھر کر لیجئے گھروں کے اندر، اور سورہ آیت الکرسی کا اہتمام سونے سے پہلے کرنے، سونے سے وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، گھر میں شرعی علم کا اہتمام کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو فرض عین والا علم کیا ہے؟ گھر قبر کے 3 سوالات، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ پہلے۔ اور یہ کہاں ملے گا آپ کو یہ علم؟ اصول ثلاثہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہر گھر میں اصول ثلاثہ ہونا ضروری ہے، توحید رسالت آخرت یہ ضروری ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، توحید اور شرک میں فرق، بدعت اور سنت میں فرق، حلال اور حرام میں فرق، یہ بچوں کو سکھانا بہت۔ میں امریکہ میں دیکھا بعض بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہے، کوئی پروڈکٹ کو ہاتھ لگاتے ابو اٹ از حلال، پوروں کے سامنے پوچھتے ہیں امریکن واٹ از حلال، بچہ چھوٹا بچہ تبلیغ کر حلال 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 اتنا بولے، آخری میں وہ لوگ بھی بولے اتنا کانشیس تمہارے بچے۔ آج کل تو وہاں پر باقاعدہ اسکینر آ رہے ہیں موبائل میں، انڈیا میں بھی ضرورت پڑ جائے گی بہت جلد، ایسا لگتا ہے امریکہ میں باقاعدہ، تو اس میں پورک پگ جو بھی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت ایسی جا کے موبائل رکھتے، وہ موبائل میں اسکینر سے پورا انگریڈینٹ پتہ چل جاتا ہے، اس میں خنزیر کا کتنا ہے، پورک کتنا ہے، الکوہلک کتنا ہے، ابو اٹ از حرام، بچہ ماشاءاللہ تربیت ہے۔ اللہ ماں باپ کو خوش رکھے جو امریکہ اور یورپ میں رہ کے اپنے بچوں کی بڑی تربیت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیندار بنا دے۔ تو تعلیم اس کو کہتے ہیں بیسک تعلیم، فرض عین کلیئر کریے، بچوں کو سکھائیے حلال و حرام۔ گھروں میں اسلامی لائبریری ہونی چاہیے، لائبریری کے لیے جگہ نہیں ہے تو آج جا کر آپ بولیے یہاں پر لائبریری رہے گی، یہاں پر کتابیں رہے گی، بچوں کا دماغ بنتا نہیں، آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ سے دماغ نہیں بنتا، کتابیں دکھنے سے ذہن بنتا ہے، یاد رکھیں۔ لائبریری دکھنے کے لیے تو کم سے کم رہیے، بچہ جا کر آن لائن پڑھنے دیجئے، لیکن کتابیں دکھنا بہت ضروری، اس سے ذہن بنتا ہے۔ تو بزرگوں اور نیکوکاروں کو گھروں میں بلاتے رہیے، اس سے بچوں پر اثر پڑتا، دینداروں کو بلا کر ان کے پیر مت چھومیے، نہ ان کا پانی پیجیے، نہ ان کے قدموں میں گریے، نہ شرک کریے، اور وہ ویسا مت کرے جیسا عیسائی کے پاس ہوتا ہے ایک چیک، آپ آخرت میں بچا لو بابا، اس ٹائپ کے نہیں، واقعی صحیح دینداروں کو لائیے جو توحید کی تعلیم دے، جو سنت کی تعلیم دے۔ گھروں کے شرعی علم سیکھو، اللہ گھر کے بھی کچھ شرعی علم ہے۔ گھروں کے شرعی علم کیا ہے؟ گھروں میں نماز پڑھنا سنتیں اور نفل، عورت گھر کی نماز اس کے لیے بہتر ہے، مسجد کو جاتی ہے تو اجازت ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کے ایریے میں آپ جا کے گھر میں کہیں بھی جماعت بنانے کا موقع آتا تو گھر والے کو حق ہے کہ وہ امامت کروائے، یہ سب گھر کے مسائل ہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے دینداری پہ آپ کو شک ہے تو اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ آپ کے بچے خراب ہوں گے تو آپ کو رونا پڑے گا۔ آج اس کو نہ کرنا بہتر ہے کل کے رو لینے سے، لیکن طریقہ ہوتا اس کا۔ ایک شخص تھا وہ کھڑکیوں میں سے جھانک کر کہتا تھا یہ عائشہ، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ عورتوں کو دیکھتے ہی، تو بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورتوں کو دیکھتے ہی چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گیا کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں، تو وہ آدمی جب آ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ذرا اندر جاؤ، یعنی مطلب اس آدمی سے بچو، اس آدمی سے بچو۔ پھر وہ آدمی آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین اخلاق سے ملے۔ جب وہ آدمی چلا گیا، اللہ کے نبی آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، آپ نے اس کی برائی بیان کی، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، تو کہا میں نے اس کی برائی اس لیے بیان کی تاکہ تم کو نقصان سے بچاؤں، اور جو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا میرے نبی ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ ہم برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے اچھے پیش آنے سے اس کی اصلاح ہو جائے، تو یہ طریقہ ہے، بیلنس ہونا چاہیے۔ مہمان خانہ ہے اور
ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا سامان رکھا ہوا ہے، دوسروں کا گھر ہے لیکن آپ کو کسی کہ یہ آپ کا مہمان خانہ ہے، تو وہاں پر آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کہہ دیا گیا یہ آپ کا ایریا۔ لیکن کسی ایک گھر میں اگر آپ جا رہے ہیں جہاں پر ان کے بیویاں رہتے ہیں، غیر محرم رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر پڑ جائے ایسی جگہوں پر جہاں کہ اللہ نے اجازت نہ دی ہو۔ اور قریبی کوئی رشتہ دار ہے جس کو آپ کو یقین ہے یا دوست ہے کہ اگر میں فریج میں سے، وہ آیا نہیں ہے لیکن فریج میں سے کچھ لینا ہے، پانی پینا دل کہہ رہا ہے آپ کو، شربت لینا دل بول رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرا دوست برا نہیں مانے گا، تو فریج میں سے ایسی کوئی چیز لے لینا ہے تو جائز ہے۔ او صدیقکم، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ دوست چھپا کے رکھا ہے اپنے لیے کھانے کے لیے، اچھا یہ چھپا کے رکھا، اب تو کھا کے بتاتا ہوں، آپ کو معلوم، یہ شرارت ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کچھ کھانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہوگا یہ کھائے تو اچھا رہتا، وہی کھا لیے تو بیچارے کے اب علاج کہاں سے ہوگا؟ اجوا کھجور، ارے ہو سکتا کوئی بولے ہوں گے اجوا کھجور کھاتے تمہارے جادو کا علاج ہے، اچھا مجھے وہ کھجور کھلا رہے اور خود اجوا کھجور کھا رہے، بیچارہ علاج کے لیے کھا رہا ہوگا، تو اس لیے اجازت لے لی چاہیے اگر کوئی نفیس چیز ہو، کوئی قیمتی چیز ہو، یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں اور خادموں کو والدین کی خوابگاہ میں سونے کے عمومی اوقات میں، جب ماں باپ سوتے ہیں، جیسے کہ فجر سے پہلے ہے، ظہر کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد ہے، یہ ٹائم پر بچے ماں باپ کے روم میں بھی بغیر اجازت کے نہ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی چیزوں پہ نظر پڑ جائے جو کہ شریعت میں اجازت نہ ہو، تو بچوں کو آداب سکھائے ٹائم پہ تمہیں آنے کی اجازت دی ہے گھر میں۔ اور اسی طرح خیال رکھے بغیر اجازت دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی حرمت، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا جائز نہیں ہے۔ لوگ فیس بک پہ روزانہ جا کے جھانکتے نہیں، فیس بکوں میں کیا ہے پروفائل، کس سے مل رہے ہیں انہوں، کس سے دوستی ہوئی، اب ان سے فرینڈشپ کیا دیکھیں گے، چلو اب جاسوسی، بچی سے فرینڈشپ کیوں ہوئی ہوں گی؟ تو اب آپ کو اتنی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ پوری دنیا کا رب العالمین نہیں، آپ اپنی اصلاح کریے، آپ اپنے آپ پر توجہ دیجئے۔ بغیر اجازت دوسرے گھروں میں جھانکنے کی ممانعت، رجعی طلاق والی عورت عدت کی مدت تک گھر میں رہے گی۔ ہمارے پاس ذرا جھگڑا ہوتے کپڑے بند کے عورت کہاں چلے جاتی ہے؟ میکہ چلے جاتی ہے، جائز نہیں ہے، جب تک شوہر کو نکالنے کی اجازت نہیں اور خود بھی نہ نکلے۔ یہ سب آدمی اپنی سرکش عورت، کوئی عورت ایسی ہے کہ بہت سرکشی کر رہی ہے، نامحرموں کو گھر میں بلا رہی ہے، تو ہم بولیں گے ایسے وقت پر اس سے ترک تعلق کیا جا سکتا، لیکن گھر میں، یا اگر دیکھ رہے کہ عورت ایسا کوئی گناہ کر رہی جس کی وجہ سے اب مشکل ہے گھر میں بھی رکھنا، تو تب اجازت ہے کہ اس کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ آخری صورت ہے۔ گھر میں تنہا رات نہیں گزارنا چاہیے، اکیلے جتنا ہو سکے رات کسی نہ کسی کو رکھ لیں، کیونکہ اکیلے پن میں بہت سارے شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ گھر کے اندر اندھیرا نہ رکھے، کچھ نہ کچھ روشنی رکھے۔ من شر غاسق اذا وقب، کیونکہ اندھیروں میں شیطان جادوگر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گھر جب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو زیرو بلب تو بھی لگا کے جائے، کیونکہ گھر اندھیرا چھوڑ کے جائے، ایک مہینہ دو مہینہ شیطان اور جن جادوؤں کا جلدی بسیرا ہو جاتا ہے، تو اس لیے گھر اندھیرے میں بہت زیادہ شر سے بچیے۔ ایسے گھر کی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس کے چار دیواری نہ ہو، کیونکہ بعض لوگوں کو پورا نیند میں چلنے کی اور لوٹنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر گر گئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ خود ہے۔ تو اس وجہ سے گھروں کی بلیاں اگر پانی میں منہ ڈال لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، پاک ہے پانی۔ گھروں کی مجلس سے، گھروں میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کوشش یہ کرے، بڑے لوگ اکثر چھوٹے بچوں کو مشورے میں نہیں لاتے، غلط ہے، چھوٹے بچوں کو مشورے میں لائے۔ بڑے بات کر رہے چلو چھوٹے بچے چلے جاؤ بولتے، ہاں ایسی کچھ باتیں جو بڑوں کی الگ بات ہے، لیکن کچھ باتیں اگر ایسی ہیں کہ بھئی دعوت کر رہے ہیں، مہمان کیسا آنا چاہیے، اچھا مہمان آتے ہو پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایسے کام جس میں چھوٹے بچے انوالو ہو سکتے ہیں تو ان کو انوالو کریے، کیونکہ آج کے بچے کل کے لیڈر بنیں گے۔ لیڈرشپ کوالٹی گھر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ، ورنہ بعد میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ڈال کر لیڈرشپ کے لیے بڑے بڑے کورسز کرتے پھرنا پڑے گا۔ بچوں کو گھروں کے اندر لیڈر بنایا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے ایسی مجلس قائم کرے جہاں پر ایک ایسی مجلس ہونی چاہیے جب بچے جوان ہو رہے ہوں، جوانی کے مسائل، بچی جوان ہو رہی ہو، تو طریقہ کیسا ہوتا؟ بیٹا جب ہم جوان ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا تھا، ہمارے استاد نے ایسا بتایا تھا، کہہ کر ساری باتیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ بچی اگر جوان ہو رہی ہو تو ان کو بتائیں کہ بھئی یہ مسئلے ہیں، ایسا ایسا کرو۔ اگر ہم شرمائیں گے نہیں تو یہ بچی آ کے کسی غلط سے پوچھ سکتی ہے، یہ بچہ غلط لوگوں سے پوچھ سکتا ہے جوانی کے مسائل، تو اس لیے بعض اوقات شرمانا
غلط راستے پر لے جاتا ہے. دین کے معاملے میں شرمانا اچھی بات نہیں ہے. تو ماں باپ اتنا دور نہ ہو جائیں, دوستانے کے ساتھ بچوں میں رہیں, کچھ مسائل وہ بتا دیں. اولاد کے سامنے گھریلو اختلافات ظاہر نہ کریں, بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اختلافات اپنے حد تک رکھے, بچوں کے سامنے نہیں. جن کی دینداری پر اطمینان نہ, ان کو گھر میں آنے نہ دیا جائے. جس قدر ممکن ہو گھر میں رہنے کی کوشش کرو. بعض لوگ گھر میں زیادہ باہر بلا ضرورت اگر ہے, دعوت کا کام ہے, دین ہے, تو یقیناً علماء کرام نے ہجرت بھی کی, علماء کرام نے جہاد بھی کیا, دعوت کا کام کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر کیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو جلد سے جلد اپنے بیوی بچوں کا حق ہے, گھروں میں رہنے کی عادت ڈالیں. گھروں کو ہوٹل کی طرح نہ بنائیں. گھر والوں کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیں. کس سے بچہ مل رہا ہے, کس سے مل رہا ہے اور کس سے نہیں مل رہا ہے, اس کے دوست کون ہے, کیا بچہ استعمال کر رہا ہے, کتنے دن کارٹون میں کیا کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے, کس لیول کا, بچے کا ذہن کیسا بن رہا ہے, دین کی طرف آئے گا بچہ نہیں آئے گا, سب خیال رکھنا پڑے گا. خفیہ ہونی چاہیے نگرانی, دہشت زدہ کرنے کے طریقے سے نہ ہو, بچوں خوف میں نہ لائیں. بچے کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ بچے پہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے, ایسا نہیں ہونا. اس کو ایسا مت کریے کہ بچے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, ایسے انداز میں مت کریے. اولاد کی عمر, قوت فہم اور غلطی کے اعتبار سے ٹوکا کریے. ہر عمر میں ٹوکنے کا انداز الگ رکھیے. چھوٹے بچے کو بڑے خطرناک جاہلانہ انداز میں مار دے رہے تو بچہ آپ سے دور ہو جائے گا. منفی انداز میں تفتیش مت کریے, بلکہ کہہ رہے جب ہم تمہاری عمر میں تھے تو ہم کو بڑے لوگ ایسا کیا کرتے تھے, تو دیکھو بیٹا میں بھی تم کو ایسا کنیکٹ کرنے کی کوشش کریے کہ اسٹوری بنائیے اس کو ایک باقاعدہ. ہم جیسے تھے تو ایسا, تو اسٹوری میں کیا تھا, بعض اوقات بچہ وہ عمر میں آپ سے اچھا میں ہوں بولتے, زیادہ دل پہ نہ لینا. بچہ الٹا پلٹا بول دیتا ہو ٹائم پہ, تو اتنا دل پہ نہیں لینا. وہ بچہ ہے, آپ بڑے, یہ ذہن میں رکھیے اس کو. لیکن یہی اسٹوری انداز میں ہی بولنا پڑے گا. آپ نہیں جانتے کیا بتایا گیا آپ کے کلاس میں, یہ کرو کل سے, تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے, کوئی سزا. اس کو ایک اسٹوری کی شکل میں پیش کرے تو آسانی سے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی. گھروں میں بچوں پر توجہ دینے کا طریقہ کیا ہے, حفظ کروانا. آیتیں بچہ یاد کر رہا نہیں کر رہا, حفظ یاد کر رہا ہے. اسلامی کہانیاں بچے کو زیادہ یاد ہے, فلمی ڈائلاگ زیادہ ہے, صحابہ کے نام زیادہ ہے یا ہیرو کے نام ہے, کرکٹ کس کے نام زیادہ ہے, برابر جائزہ لینا ہے. ہر ایک کو بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے. بچوں کے لیے کھیل کے ساتھ ساتھ آپ بھی تھوڑا سا کھیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پورا بچہ بھی بن جاتے تھے. ایک بچے کے ناک سے پانی بہ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بچے کی ناک صاف کر دی. عزت نہیں گرتی اس میں. بیوی کو نہیں بولنا ذرا دیکھو بچہ کیا کر رہا, ذرا دیکھتے نہیں کیا گھر میں, آپ کا نہیں ہے بچہ, آپ بھی دیکھیے نا. تو اس لیے یہ تھا حکم کا نہیں, دونوں توجہ دو. بچوں کے لیے تسلی بخش اور با مقصد کے. بچہ بڑا ہو کے صرف ماں پہ توجہ رہتا, باپ کو زیادہ توجہ نہیں رہتا, کیوں بچے برابر نہیں ملا. لڑکے اور لڑکیوں کی خوابگاہ میں تفریق. جب بچے ذرا بڑے ہونے لگتے ہیں تو ایسے وقت پر بچوں کو ایک بستر میں ایک بیڈ شیٹ کے اندر سونے مت دیجیے, اس سے گندی عادتیں پیدا ہوتی ہیں. الگ الگ بانٹنے کی کوشش کیے. ہنسی مذاق بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے رہنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, چھوٹے بچے لال چیز کو دیکھ کے جلدی ہاتھ بڑھاتے تو آپ ایسا زبان نکالتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑو, جب بچہ پکڑنے آتا اندر لے لیتے. اتنا ٹائم نکالے نا. ہم لوگ کیا, میں بہت بیزی ہوں, میں بچوں کے لیے ٹائم نہیں, مطلب آپ بیکار آدمی, ٹائم مینجمنٹ نہیں آپ کے پاس, بچوں کے لیے ٹائم نکالیے. آپ سونے اور کھانے کے اوقات کو منظم کرنے میں احتیاط. ٹائم ایسا کریے کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اس ٹائم میں بہت جلدی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بچے کا ٹائم الگ ہے, آپ کے ٹائم کے کھانے کا الگ ہے. بچے کو کبھی تفریح کے لیے ساتھ میں لے جائیے, اس دوران آپ بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تفریح کا ٹائم بچے کو ساتھ میں لے جائیے, جا کر کچھ مٹھائی دلا کر لائیے. اس دوران بچوں کو گاڑی پہ بٹھائیے, جائے کھٹائے لا. اس دوران جو بھی دماغ میں ڈال سکتے, دستے بھر یہ کوسا ٹائے ہونا, بس ہو گیا وہ ٹاپک. ٹائم تو ملا تو بچہ بھول جاتا اس کے بعد, آپ کو یاد نہ رکھ. اس دوران یوز کریے, وہ جو بڑا اہم ٹائم ہے. ہاں بچے سورہ نبا یاد کرے, کیا سورہ نہیں کرے, کر لو نا. اور ایک اچھا ٹائم آ سکتا نا. دیکھو میں ٹائم کیوں دلا رہا ہوں, قرآن کی وجہ سے. قرآن اور نماز کو پکڑ لیے, تمہارے ابا خوش ہو جائے گی, دنیا کی دولت مل جائے گی, سارے چیزیں جو تم چاہ رہے نا فیوچر میں سب مل جائیں گی. قرآن اور نماز کو پکڑ لو میرے, قرآن حدیث اور نماز. ایسا بچے کا مائنڈ میپنگ کرنا چاہیے. کب ہوتا, جب بچے کو آپ کچھ چاکلیٹ دلانے لے جا رہے, گاڑی پہ بٹھا کے تھوڑا تفریح کر, اس دوران میں دماغ میں ڈالنا. اس کو کہتے ہیں بیج ڈال دینا.
सोने खाने के औकात को मुनज़्ज़म करने में एहतियात करना। बच्चों के लिए सूरह लुक़मान, एक मरतबा बच्चा जब ज़रा बड़ा हो जाए, सूरह लुक़मान का तर्जमा बच्चे को लेकर पढ़िए। ऐ मेरे बच्चे, तू अगर कुछ करेगा, आसमान में, ज़मीन में, पहाड़ों में अल्लाह क़यामत में ला कर रख देगा। तुम मुझसे पीछे कुछ कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। ये आईपैड पे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। तुम मेरे गायबाने में कहाँ जा रहे, क़यामत में अल्लाह ताला देख लेगा। बच्चे को बार बार बोलिए। एक दिन गौर, क्या बोलना चाह रहे थे अब्बा? आप बोलते 7 साल में, बच्चा गौर करता 15 साल में, लेकिन काम आएगा इंशाअल्लाह। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और उसके बाद है घर से बाहर औरतों के काम। क्या औरत घर के बाहर निकल के काम कर सकती है या नहीं कर सकती? मजबूरी में इजाजत है, वरना मर्द के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी। औरत के लिए इजाजत है कि घर के बाहर निकल के कुछ पढ़ना चाहे या जॉब करना चाहे, कर सकती। क्योंकि अगर औरत जाकर नहीं पढ़ेगी तो हमें अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? मेरी बहन को कल के इलाज के लिए मैं कहाँ ले जाऊंगा? अगर डॉक्टर रहेगी कोई औरत तो मैं उसके पास ले जाऊंगा, मर्द के पास क्यों ले जाऊंगा? तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, जो भी इल्म है या जो भी जॉब है कर रही है वो शरीयत से ना टकराए, प्रोडक्ट या सर्विस हलाल होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि पर्दे की मुकम्मल पाबंदी हो। तीसरी शर्त यह है कि मर्द और औरत का अपोजिट सेक्स मिंगलअप ना हो, नारवा इख्तिलात ना हो, तो आराम से पढ़ सकती है। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। और अगर ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है तो मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि आप नियत करें कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करूंगा, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, जहां पर लड़के अलग लड़कियां अलग, इंशाअल्लाह कायम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नियत करिए, अल्लाह पूरा करने वाला। अपनी जेब को देखकर नियत मत करिए, अल्लाह की ताकत को देखकर नियत करिए। कई लोग इंशाअल्लाह मेरी जेब में तो ऐसा नहीं है, मुश्किल है। अब मौल साहब बोल रहे हैं तो इंशाअल्लाह मौल साहब नहीं, मौल साहब इंशाअल्लाह। अरे आप करते, अच्छा आप जेब में पैसे रख के भी नहीं कर सकते। जेब में पैसे रख के जब तक कि अल्लाह की तौफीक ना हो, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़हन में रखे कि वो ताकत वाला। ये है घर के राज़ों की हिफाजत। बीवी से जो भी ताल्लुकात, इज़्दिवाजी ताल्लुकात होते, बाहर जाकर उसको बयान नहीं करना चाहिए, गलत बात है। इख्तलाफात, बीवी शौहर के इख्तलाफात जाकर सास को शेयर ना करे, क्योंकि आपके लिए वो मामूली इख्तलाफ रहेगा। सास बोले मेरे बच्चे को ये डायन ऐसा कत्ल कर देगी एक दिन, नऊज़ुबिल्लाह, तो ऐसा नहीं। माँ इसी तरह औरत भी जाके अपनी सास को ना बोले मेरी बच्ची हर चीज़ बोल डालती, गलत बात है। हर चीज़ नहीं बोलनी चाहिए आपको, क्योंकि शौहर बीवी के दरमियान जो झगड़ा होता है मामूली होता है, दूसरे को बड़ा लगता है बाद वक्त, इसीलिए उससे बचना चाहिए। आपस में हल करें। इल्ला ये कि अगर वो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, पूरे बड़े लोग जमा करने से ही हो रहा है, वो अलग बात है, वो एक इमरजेंसी की कैफियत है। और ऐसे भी चीज़ें जिसके फाश करने से किसी को नुकसान हो जाता है, ऐसे चीज़ों में ना पड़े। घर के आदाब, घर में नरमी की आदत डाले, नरम बात करें, बड़ी आवाज़, बड़े आवाज़ों से बात कर रहे हैं, आपस में सामने बैठे ज़ोर से बात करें, पूरे गली वालों को मालूम हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं। घर के काम में घर वालों की मदद करना, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा खुद सिया करते थे, ऑथेंटिक हदीस है। अपने जूते फट जाते थे तो जूते सिला करते थे और घर में बीवी का साथ देते थे। तो इसका मतलब घर के अंदर बर्तन कौन धोना चाहिए? बोलिए ना भाई, इंशाअल्लाह बोलिए। शौहर बर्तन धोए तो अच्छी बात है, कि बीवी क्या करेगी, एक सालन और बड़ा ज़्यादा बना के देगी उतने टाइम में, नहीं तो एक सालन आपका कम हो जाएगा। अगर वही टाइम आप बचा के देंगे तो वो बीवी बच्चे को कुछ और एक हदीस पढ़ा सकती है। तो ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि जिससे कि टीम वर्क है। घर में कैसा होना चाहिए? टीम वर्क। बाज़ फोटो में कैसा बताया जाता, शौहर बीवी के जो है जूतों की डोरी बांध रहा, तो जरूरत पड़े तो बीवी को भी चाहे शौहर की डोरी बांधना। टीम वर्क है, खाली शौहर का ही नहीं, बीवी का नहीं, दोनों को भी एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि क़यामत के दिन 50% कहीं जुल्म की दास्तान लेकर शौहर या बीवी ना खड़ा हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से आने वाले, याद रखिए। दूसरे लोग 10% आएंगे लेकर, ये 50-50, 20-20, ना जाने कितने फैसले, रात दिन पूरे किस्से यहीं से होने वाले। घर वालों के साथ हंसी मजाक का भी टाइम निकालिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला के साथ दौड़ लगाते थे। आप लोग लगाए अभी तक दौड़ अपने बीवियों के साथ? नहीं है तो कल इंशाअल्लाह सुबह में फजर के बाद बीवी के साथ दौड़, बशर्ते कि बीवी बीमार ना हो तो दौड़ लगाइए। उसमें दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ लगा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगाया कर। तो ये जायज़ है ना जायज़ है? तो बीवी को टाइम देना, ये टाइम वेस्ट करने में नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम वेस्ट किए नहीं, ये सब बैलेंस, इसको कहते हैं रहबानियत वाली लाइफ ना गुजारे, इंसान वाली लाइफ गुजारे। इंसान के लिए तफरी भी ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स टाइम भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है।
گھر والوں کے برے اخلاق کو مٹانا، گھروں کے ناجائز امور، کیا ہے گھروں میں ناجائز کام، گھروں کے گھریلو ملاقاتوں میں مردوں سے عورتوں کو جدا رکھنا چاہیے، الگ الگ رکھنا چاہیے. جب فنکشن ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے مرد اور عورت ایک ساتھ مل جاتے ہیں، خلیرے چچیرے بہنوں سے پردہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہندوستان میں ہوتا ہے، چچیرے خلیرے بھائی پورے بھائی بھائی بھائی، حالانکہ جس سے بھی شادی ممکن ہو ان سے پردہ ہونا چاہیے. خلیرے بھائی سے شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو پھر پردہ بھی ہونا چاہیے. سمجھ میں آنا. گھر کے ڈرائیوروں اور خادموں کے خطرات سے آگاہ رہنا چاہیے. گھروں سے مخنث اور ہجڑوں کو نکال دو. ٹیلی ویژن کے خطرات سے بچو، ٹیلی فون کے شر سے بچو. جن چیزوں میں آپ کے گھروں میں کوئی ایسی چیزیں آتے ہیں، بعض لوگ گھروں میں لوٹس ٹیمپل لگاتے ہیں، ان کو معلوم گھروں کے اندر گھنٹیاں لگا رہے ہیں، ایسے بیل لگا رہے ہیں جس کے اندر کوئی چرچوں کی آوازیں آتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ سب چیزیں اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے. یادگار تصویروں کو ختم کر دو. یادگار تصویریں مطلب شادی میں کیسا لگ رہا تھا، زو پارک میں کیسا لگ رہا تھا، بندروں میں ایک ڈاروین کا بندر لگ رہا تھا. گھر میں سگریٹ نوشی نہ کرو، بچوں پہ اثر پڑتا ہے. پیسو اسموکر گھر میں بھی نہیں باہر بھی نہیں. اچھا باہر کر سکتے ایسا نہیں، باہر بھی نہیں گھر میں بھی نہیں، گھروں کے مسائل ہیں. گھر میں کتے رکھنے سے بچو. گھر کے اندر نقش و نگار سے جتنا ہو سکے کوئی بھی ایسے تصویروں کو کوئی چھڑانے سے بچو. سوشل میڈیا اور موبائل کے نقصانات سے بچو. حرمت والے رشتے کون ہیں؟ جن سے عورت کے لیے باپ، یعنی جن سے شادی کرنا منع ہے، جن سے شادی کرنا منع ہے. عورت کے لیے باپ، دادا، نانا، بیٹا، پوترا، نواسا، بھائی، چاچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا. اسی طرح رضائی رشتے. رضائی مانے بچپن میں کیا کرتے ہیں، بہن بچوں کو دودھ پلا لیتے، بعد میں پتہ نہیں چلتا. 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پی لیا تو رضائی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. خلیرے بھائیوں کی خلیرے بہن سے شادی ہو جاتی. خاص طور سے بھائی کہیں آپ بچپن میں دودھ پیے تھے کیا خالہ کا، اگر خالہ کا دودھ پیے تو وہ اب آپ کی کیا ہو گئی، رضائی بہن ہوگی. اس سے شادی کرنا جائز ہے نہیں ہے. کئی لوگوں کو نہیں معلوم. 7 بچے ہو گئے، اب ان کو پتا چلا رہے رضائی بہن تھی میری بچپن میں، اب کیا کرنا. دیکھیں کتنے اس وقت فرض عین، علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے. مرد کے لیے شادی کرنا منع ہے، ماں سے، دادی سے، نانی سے، بیٹی سے، پوتری سے، نواسی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. اسی طرح رضائی رشتے ساس اور بہو، اور عورت کے لیے بھی سسر اور داماد. ربیب یعنی شوہر کے وہ بچہ جو اس سے پہلے کی بیوی سے ہو، لیکن آپ کی تربیت میں اگر پلی ہے تو پھر شوہر کے ایکس یا اس سے پہلے کی جو بیوی ہے اس کے بچے سے بھی عورت شادی نہیں کر سکتی. وہ رشتے جن سے پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا ضروری ہے. چاچا داد بھائی، پھوپھی داد بھائی، بہنوئی، نندوئی، شوہر کا پھوپا، شوہر کا خالو، مامو زاد، پھوپا، شوہر کا بھتیجا، خالہ زاد، خالو، شوہر کا بھانجا، دیور، شوہر کا چاچا، جیٹ، شوہر کا مامو، بہرحال بھابھی. ان سب سے بھابھیوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے. وصیت، انتقال سے پہلے وصیت. کس کو وصیت کرنی چاہیے؟ وارث کو وصیت نہیں کرنا. میں پوری پراپرٹی ایک بچے کے نام پہ لکھ دیتا ہوں، جائز نہیں. وصیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو وارث نہیں بنتا ہو. وارث کے لیے وصیت کرنا حرام ہے. میرے ایک پورے بچوں چھوڑ کے ایک کے لیے وصیت، میں وصیت لکھ دیا، جائز نہیں، حرام ہے. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اور وصیت گناہ کے کام کے لیے نہیں. یہ میری جائیداد فلاں خبر کے لیے، فلاں عرس کے لیے، تو ناجائز ہے، بعد میں بچے بدل دے سکتے، جائز نہیں ہے. وصیت سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے. وصیت کرتے وقت پر کسی جو لاوارث کو، کسی جو وارث نہیں بن رہا، جیسا پوترا یا کوئی ایسا نواسا ہے یا خاندان کے ایسے لوگ ہیں جن کو حصہ نہیں مل رہا لیکن آپ کی بہت خدمت کیے ہوں گے، بہت مدد، آپ کہتے ہیں بھائی ان کو 1/3 سے تھوڑا کم دے سکتے. 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. ترکے کا حصہ بانٹ دیا جائے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد بچے جھگڑا کریں گے تو پہلے علم بتا دیا جائے، نافذ نہ کیا جائے. یہ بٹے گا، بعد میں ایسا بانٹ لو، تاکہ وصیت کی جا سکے اس طریقے سے. روزی کے برکت کے 15 اسباب ہے اس کے اندر بتائے گئے. بہت اچھا ٹاپک ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کیسے روزی میں برکت ہوتی. اس پر میرا بیان بھی ہے، ویڈیو سننے والے ویڈیو بھی سن سکتے ہیں. 15 طریقے سے روزی میں برکت آئے گی. یوٹیوب پہ میرا بیان ہے، یہ کتاب میں پورے ڈیٹیل ہے کیا کیا کرنے سے روزی میں برکت آئے. گھریلو پریشانی، اللہ اکبر، یہ آیت السکینہ ضرور یاد کر لیجئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی مصیبتیں بہت آتی تو آیات السکینہ، قرآن میں 6 جگہ پر سکینہ کا ورڈ ہے. 6 آیتوں میں سکینہ مانے سکون. یہ آیتیں پڑھنے سے اچانک آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ آیتوں میں بہت اثر ہے، تاثیر ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں. جب بھی مصیبت آ جاتی
آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, یہ پڑھ لیجئے. آیات الشفا, خطرناک بیماری گھر میں آ گئی, پریشان ہو گئے, سیدھا جا کے آپ ڈاکٹر سب جو بھی کہے بعد میں, سب سے ڈاکٹر نے جو بھی کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے دعا کریے اور آیات الشفا پڑھیے. 6 آیتیں ہیں اس کے اندر, شفا کا وڑا ہے. 6 آیتوں میں قرآن مجید میں شفا کا وڑا ہے. وہ آیتیں پڑھ کے مریض پہ دم کرنے تھے, انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا. گھر میں سلام کے آداب ہے. اس کے بعد مصافحہ کرتے وقت ہم یغفر اللہ لنا ولکم, دعا ثابت ابھی تک تو مجھے نہیں ملی, کسی کو ملی تو مجھے بھیجائیے. یغفر اللہ لنا ولکم, حدیث میں یہ ہے جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو مغفرت ہو جاتی ہے. الگ سے پھر دعا کر دے, اللہ مغفرت کر دیا, پھر آپ کہہ رہے اللہ مغفرت کر دے. اب اللہ کر دیا یقین نہیں ہے, پھر دعا کرے تو ثبوت ہونا چاہیے. مجھے تو ثبوت نہیں ملا. ملتے وقت پہ السلام علیکم ہاتھ ملائیں, جدا ہوتے وقت پر بھی السلام علیکم کہہ کر ہاتھ ملائیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی آتھینٹک کہا ہے. روزانہ ملتے ہیں تو معانقہ نہیں, روزانہ مل رہے ہیں اگر آپ تو معانقہ نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی جب ہم ملے تو کیا ہم جھک سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. کیا ہم معانقہ کر سکتے؟ کہا نہیں. کیا ہم مصافحہ کر سکتے؟ ہاں. تو عید کے دن 2 دوست مل کے جا رہے ہیں, پیچھے دوست بیٹھے ہوئے, دونوں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ نماز ہوتے دونوں معانقہ کر رہے ہیں, جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی آپ تو ملے ہوئے نا, دونوں مل کر ہی آئے نا. تو روزانہ کے معانقے کی جات نہیں ہے. بہت دن کے بعد اگر ملے, عید میں اکثر کیا ہوتا بہت دنوں کے بعد ملتے, ایک اس کی وجہ سے عید کے الگ کوئی گلے ہے کیا نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ناجائز نہیں کہہ سکتے, ابھارا نہیں جائے گا, جائز ہے, اس کو بدعت تو نہیں کہیں گے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اگر کوئی ملتا ہے تو مل لیتا ہوں, میں شروعات نہیں کرتا ہوں, یہ ایک رائے ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر معانقہ کرنے سے منع فرمایا, تو ریگولر لوگوں سے تو ہم گلے نہیں ملیں گے, چاہے عید کے دن بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ ریگولر کرنے سے حدیث کی مخالفت ہے. بہت دنوں کے بعد مل رہا ہے تو صحابہ اکرام سفر سے آتے تو معانقہ کرتے تھے. اس سے شیخ البانی نے اجازت لی کہ اگر بہت دنوں کے بعد ملے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے اس دوران سفر کیا ہوگا یا نہیں بھی کیا, تو بہت دنوں کے بعد ملا ہے نا تو معانقہ کرنے کی, لیکن ریگولر کے لیے بہرحال اجازت نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد نکاح کا پروسیس ہے, پورے نوجوان خوش, ہاں مسکراہٹ, ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد چیک لسٹ بھی ہے اولاد کی تربیت, تو اس کے اندر حقوق الزوجین ہے, پورا پروسیس ہے. اس میں نکاح شروع سے لے کے آخر تک کیسا ہونا چاہیے. آخری میں مصطلحات ہے, جتنے بھی علماء کرام جب اولاد کی تربیت, زوجین, گھریلو مسائل میں بعض اصطلاحی الفاظ ادا کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, تو ٹاپک مس ہو جاتا. انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ تھوڑا توجہ دے کر, یہ 30-40 اصطلاحات ہے, ٹرمینالوجیز, اس کا معنی کیا ہے, ذرا گاڑے الفاظ ہے, اس کو معنی سمجھ جائیں تو علماء کے بیانات سننے میں آپ کو مدد ملے گی. اس کے بعد آخری میں آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں. اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ مکمل آپ کے لیے گائیڈ ہے گھروں کے لیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جتنا ہم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.